ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں حدیث میں سے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث دونوں ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کتاب اللہ حقیقت میں شریعت کو کہتے ہیں، کتاب اللہ شریعت کو کہتے ہیں عمومی معنوں میں۔ اس سے مراد صرف قرآن پاک نہیں، ہاں کلام اللہ سے مراد قرآن پاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا، مشہور حدیث ہے، میں اشارہ کروں گا آپ کے ذہن میں آ جائے گی، لیکن ان الفاظ کے اوپر اصل میں غور کرنا مطلوب و مقصود ہے۔ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے۔ غامدی صاحب کتاب اللہ صرف قرآن کو سمجھتے ہیں، منکرین حدیث، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اور پہلے یہ لفظ بولے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے۔ بتاؤ کیا مسئلہ؟ مسئلہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ لڑکے نے، غلام نے برائی کی ایک شادی شدہ عورت سے۔ اب آپ کتاب اللہ سے فیصلہ نافذ کر دیجئے، انیس بیٹا جاؤ عورت سے پوچھو برائی کا ارتکاب کیا، اگر اقرار کرتی ہے تو مجھے بتلایا جائے۔ انس گئے، عورت نے برائی کا اقرار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اور یہ جو نوجوان مقدمہ لے کے اور اس کا خاندان مقدمہ لے کے آیا ہے، اس نوجوان یہ غیر شادی شدہ، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، انہوں نے بھی قسم دے کے کہا کہ ہمارے درمیان اقضی بیننا بکتاب اللہ، کتاب اللہ سے فیصلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا میں تمہارے درمیان کتاب اللہ میں فیصلہ کروں گا، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اب جو فیصلہ نافذ کیا، اس فیصلے کی کتنی شکیں ہیں؟ 3 شکیں ہیں۔ ایک شک یہ ہے کہ عورت شادی شدہ، اس کو رجم کر دیا جائے۔ دوسری شک یہ ہے کہ نوجوان کمارا لڑکا ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تیسری شک یہ ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ 3 شکیں ہیں۔ غامدی صاحب اور انکار حدیث کرنے والے اس متواتر درجے کی حدیث کے اوپر غور کریں۔ 3 شکیں ہیں، ان میں سے ایک شک تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی 100 کوڑوں والی، لیکن جو رجم کی شک ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ جو جلا وطنی کی 1 سال کی قید ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ اگر قرآن کو حدیث کے ساتھ ملا لیا جائے گا تو تینوں کی تینوں شکیں کتاب اللہ سے ثابت ہو جائیں گی، ورنہ غامدی جیسا منکر حدیث اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے، اور کہتے ہیں قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں، کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر کر دیا، کتاب اللہ سے باہر کیا یہ فیصلہ۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اور فیصلے کی 3 شکوں کو نافذ کیا۔ کیا تینوں شکے کتاب اللہ کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ آگے چلیے، یہ تو آپ کے سامنے مثال رکھی کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن اور حدیث کا مجموعہ بھی ہوتی ہے، کتاب اللہ سے مراد کبھی قرآن بھی ہوتی ہے، اور آئیے کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔